آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ الحمدللہ جلسہ بہت اچھا ہے، بڑی زندہ دلی سے آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں مجمع سناٹے میں ہے، سکون کے ساتھ سن رہا ہے، تھکنے والے کم لوگ ہیں، تازہ لوگ زیادہ ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، عمل نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا دھیان رکھیے۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ آدمی نے خواب دیکھا کہ میں مسجد میں پخانا کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ خواب میں دیکھے آدمی کہ میں مسجد میں پخانا کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، آدمی ڈاکٹر سے دوا لے رہا ہے اور عامل سے تعویذ لے رہا ہے، دوا میں فتنہ ہے یا تعویذ میں فتنہ ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایک آدمی دعا کر رہا ہے، ایک آدمی دعا نہیں کرتا، تعویذ لیتا ہے، تعویذ اور دعا دونوں میں فرق کیا ہے؟ 2 فرق ہے، یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، تعویذ لینے میں 4 غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ 4 غلطیاں کیا ہیں؟ میرا آخری سوال ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے کم، سمجھیں گے کم، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ دیکھیے یہاں آپ کو بیدار رہنا ہے، آپ کے دماغ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جگہ پر ہیں کہ نہیں ہیں، پیغام کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے بیچ بیچ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے کہ ہاتھ کہاں اٹھانا ہے، کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ صرف جلسے سے ہی آپ بیدار نہیں ہیں، دل و دماغ سے بھی آپ بیدار ہیں۔ میرا پہلا سوال تھا، تعویذ میں 4 غلطی ہوتی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس میں دن اور تاریخ متعین کی جاتی ہے، دن اور تاریخ متعین کرنا غلط ہے۔ کوئی بھی کسی تاریخ میں تعویذ لینے کے لیے آئے دے دینا چاہیے، بدھ کا دن ہونا چاہیے، جمعہ کا دن ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ دوسری بات، اگر تعویذ میں، مائک والے تھوڑا دھیان ادھر دیجیے، آپ کو بات بیچ میں نہیں کرنا ہے، ہماری بات کو غور سے سننا آپ کے لیے بھی ہے، دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تعویذ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس میں قرآن کی آیت ہوتی ہے، تعویذ لکھنا، قرآن کی آیت لکھنا بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر آدمی تعویذ لینے والا وضو کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعویذ پکڑنا بھی غلط ہے، وضو کے ساتھ لکھنا ہوگا، وضو کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ تیسری غلطی یہ ہوتی ہے، تعویذ لینے والا کہتا ہے میرا کام ہونا چاہیے ہر حال میں، تعویذ دینے والا کہتا ہے کہ ضرور کام ہوگا، غلط ہے۔ تعویذ دعا کی طرح ہے، تعویذ دوا کی طرح ہے، کبھی اثر ہوگا، کبھی اثر نہیں ہوگا، کبھی شفا ملے گی، کبھی شفا نہیں ملے گی، کام ضرور ہوگا، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کرائیے، تعویذ لینے سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگر بیماری ہے تو بیماری کا علاج کیجیے، بیماری کے علاج کے لیے تعویذ نہیں لیا جاتا، ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا۔ دوسرا سوال آپ سے تھا کہ تعویذ میں فتنہ ہے یا دعا میں فتنہ ہے یا دوا میں فتنہ ہے، تو یاد رکھیے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے آدمی دوا لینے کے لیے، اس دوا سے جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے بارے میں یہ خیال نہیں جاتا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا، لیکن جیسے ہی کسی سے تعویذ لیا اور تعویذ لے کر کے آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو خیال جاتا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے،
तावीज़ में फितना है, दवा में फितना नहीं है। तीसरी बात को याद रखिएगा, दुआ ज़्यादा करनी है, तावीज़ पर भरोसा कम करना, दुआ ज़्यादा करनी है। ध्यान से सुनिएगा, दो फर्क है। जब आदमी दुआ करता है तो अपनी आजिज़ी दिखाता, अल्लाह आजिज़ी को पसंद करता। जब आदमी तावीज़ लेता है तो दावा करता, दावा अल्लाह को पसंद नहीं है। मस्जिद में बैठ करके अगर कोई तावीज़ ले, दुनिया का वजीफा पढ़े तो सवाब नहीं मिलता, लेकिन दुआ अगर दुनिया के लिए भी करेगा तो भी इबादत में लिखा जाएगा, सवाब मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे था कि मस्जिद में आदमी ख्वाब देख रहा है कि मस्जिद के बारे में, मैं मस्जिद में पाखाना कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी मस्जिद में बैठ करके दुनियादारी के लिए वजीफा पढ़ता है। दुनियादारी के लिए मस्जिद में वजीफा पढ़ना ऐसा ही है जैसे मस्जिद में बैठ करके पाखाना करना, मस्जिद में बैठ करके पेशाब करना। दुआ कम करेंगे, तावीज़ ज्यादा लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए अभी तक बेदार नहीं है।